درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق شر وظلمات علیہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید جب وہ سماعت کرتے ہیں، جب سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں کہ آنسوؤں سے وہ ابل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اشک بار ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ ان کی رقت قلب کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر وہ رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تو نجاشی بادشاہ اور اس کے درباری جن میں اس کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زارو قطار رونے لگے۔ اسی طرح نجاشی کی قوم کے 70 آدمی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، حضور سے سورہ یاسین سن کر وہ بہت روئے، تو اس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے اور ان کی اس خوبی کو بیان کیا کہ یہ اتنے رقیق القلب ہیں اور اتنے صاف دل والے ہیں کہ جب یہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان گئے، وہ حق کو پہچان گئے، اس وجہ سے وہ ان کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہیں اور ان کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، ہم ایمان لے آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم نے ان کے حق پر ہونے کی شہادت دی ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور حق پر ہیں۔ فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، یعنی کہ جو حق کی گواہی دینے والے ہیں ان میں تو ہمیں شامل فرما، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل کر جو روز قیامت تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ یہ انہیں انجیل سے معلوم ہو چکا تھا کہ حضور کی امت جو ہے وہ تمام امتوں پر گواہی دے گی۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آیا، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا، کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ شامل فرمائے گا اور ان میں داخل فرمائے گا۔ جب حبشہ کا وفد اسلام سے مشرف ہو کر اسلام لا کر وہ واپس ہوا تو یہود نے انہیں اس پر ملامت کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا یہ قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا۔ ایمان لانا جو ہے وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ تو قابل مدح ہے اور قابل ستائش ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا اور ہم اس پر جو ہے وہ ایمان لے آئے، کیونکہ ایمان لانا یہ سبب ہے فلاح دارین کا۔ اس کے ذریعے انسان دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابیاں جو ہیں وہ نصیب ہوں گی۔ تو انہوں نے یہ جواب دیا، اللہ رب العزت نے ان کے اس جواب کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں جنتیں عطا فرمائیں، باغ دیے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ بدلہ ہے نیکوں کا، جو نیکی کرنے والے ہیں ان کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں اور حق کا اقرار کریں تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بدلہ اور صلہ عطا فرمایا ہے ان لوگوں کو۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ والے ہیں اور وہ دوزخی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں
کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت بڑا رحیم و کریم ہے، اگر چاہے جو جیسے چاہے فرما دے، اور اس سے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر کو جو ہے وہ برا نہ سمجھا جائے، کفر کو برا نہ سمجھا جائے، اور سارا کچھ جو ہے وہ اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے، اور نہ ایمان کی تعریف کی جائے، نہ مومن کی تعریف کی جائے، اور نہ کافر اور کفر کی مذمت کی جائے کہ بس پتہ نہیں جی کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں بار بار کئی مقامات پر اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح رکھنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کے لیے جنت تیار کی ہے، اور جو کافر ہیں، جو بدبخت ہیں، آیات کو جھٹلانے والے ہیں، وہ جہنمی ہیں، جیسا کہ ابھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ جنت اور اس کے نیچے جو نہریں جاری ہیں یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، جو ایمان لائے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو وہ جہنمی ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہ جہنم میں رہیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے، اور ایمان اور ایمان والوں کی تعریف کرنی چاہیے، اور اس کو قابل ستائش سمجھنا چاہیے، اور کفر اور کافر کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھنا چاہیے، اور وہ قابل مذمت ہے اس کا کفر، اور اس کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کسی صورت بھی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ محتاط رہنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جہنم میں داخل فرما دے اور جسے چاہے جنت میں داخل فرما دے، اور اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ کافر بھی جہنم میں جو ہے وہ رہ کر جنت میں جا سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، جو مسلمان ہیں، جو گناہگار ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا پھر وہ اپنے گناہوں کے سزا کو پورا کر کے آخر کار وہ اپنے ایمان کی وجہ سے حضور کا کلمہ کی برکت سے وہ جنت میں پہنچ ہی جائیں گے، جبکہ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور وہ کسی صورت میں جنت میں نہیں جا سکیں گے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافر جو ہیں وہ دنیا میں بڑے نیک کام کرتے ہیں، اور رفاعی ادارے ہیں، اور وہ خدمت خلق کرتے ہیں، فلاحی ادارے ہیں ان کے، اور رفاع عامہ کا وہ کام کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کفار جتنے بھی نیک کام کر لیں تو ان کا بدلہ، ان کا صلہ جو ہے ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ ان کا صلہ، ان کے بدلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، کہ ان کے لیے دنیا کو جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے، اور خزانے ان کے پاس ہیں، دنیا کے عیش و عشرت ان کے پاس ہے۔ اور مومن جو ہے وہ چاہے دنیا میں پریشان بھی ہے اور تنگ دست بھی ہے، اور اگر تو وہ نیک وکار ہے تو پھر وہ جنتی ہے، اللہ رب العزت کے فضل سے امید ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اور باقی جو ایماندار ہے لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، وہ گناہگار ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور اگر چاہے تو اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے کر وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد آخر کار وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور شرک جو ہے، کفر جو ہے، یہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العزت شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شرک ٹھہرایا جائے اور شرک کیا جائے، اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو باقی گناہ ہیں اللہ رب العزت ان میں سے جو چاہے گا معاف فرما دے گا، اور پھر جو باقی بچیں گے تو وہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پوری کرے گا، اور جب اس کے گناہوں کی سزا مکمل ہوگی پھر اللہ رب العزت اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مومن جو ہے وہ جنت میں جائے گا،
اور وہ جنتی ہے، اور نیک ہے تو وہ جنتی ہے، گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد آخر کار وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور کافر جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کو جو ہے، اپنی گفتگو کو، اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اور ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔